مارنا خدا کا گھر ہے. ماں کو کیا سمجھایا ہم نے؟ آج ماں کی کیا ویلیو ہے ہمارے سامنے؟ کچھ 90% تو گئے, 10% ایسے خوش نصیب بچے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. باقی 90% بچے ماں باپ کی نافرمانی کرتے اور وہ ماں باپ بیچارے پورا دن دیواروں کے ساتھ بات کر کے زندگی ختم کرتے ہیں. آج میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ ہمارا ہر جوان اپنا دل کھولے اور سوچے کہ میں کہاں ہوں. سننا بہت توجہ سے سننا, بہت توجہ سے سننا. ایک 22 سال کا جوان, بولو 22 سال, یہاں عمر ہوگی, کوئی 18 کا ہوگا, کوئی 19 کا ہوگا, کوئی 20 کا ہوگا, کوئی 21 کا ہوگا, کوئی 22 کا ہوگا, کوئی شادی والا ہوگا, کوئی بغیر شادی والا ہوگا. لیکن میں آپ کو جو صحابی کا واقعہ سنا رہا ہوں وہ صحابی کی عمر کتنی ہے؟ 22 سنۃ, یعنی 22 سال, اور ابھی شادی ان کی ہوئی نہیں. لیکن لکھا ہے 22 سال کے, بہت لمبے, بہت چوڑے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ان کا نام, ہمارے یہاں تو وہ نام رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے. ان کا نام ہے اوس. کیا نام ہے؟ انگریزی میں AAUS کر کے لکھتے ہیں ان کا نام. ہمارے یہاں تو انڈیا میں تو یہ نام رکھنے کا ہی رواج نہیں ہے. کون سا نام؟ اوس. اوس. ان کا نام کیا ہے؟ اوس. عمر کتنی بتائی؟ اس لیے یہاں بھی ایسے بہت سارے عمر کے بیٹھے, 20, 22, 19 کے بیٹھے ہوئے. تو کتنی عمر ان کی؟ صبح کا وقت ہے, صبح کا وقت ہے, صبح کا وقت. اچھا, اور یہ جو اوس ہے نا, جوان ہے, جوان, یہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے. کس کے باغ میں مزدوری کرتے؟ یہودی کے باغ میں مزدوری کرنا مدینے پاک میں بہت کٹھن کام تھا. لیکن صبح کا وقت ہے, فجر کے بعد کا وقت ہے. ان کی ماں بلاتی ہے, چھوٹا سا گھر ہے, اب بلاتی ہے, اوس, اے بیٹا اوس ادھر آ. اب وہ بیٹا اوس, ہاں اماں کیا کام ہے؟ اماں کام کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو, ہے بیٹا, اور رات کو دیکھو ڈبہ دکھتا ہے, وہ اس زمانے میں سے وہ ڈبے ہوتے تھے. کہا بیٹا وہ ڈبہ دکھتا ہے, اس میں گھی ہے, گھی, سمجھتے ہو نا, ڈبہ بھی سمجھے نا, اور گھی بھی سمجھ گئے. وہ ماں نے کیا کہا, بہت محنت سے رات کو تیار کیا, رات کو جاگ کے گھی بنایا اور یہ ڈبے میں رکھا. بیٹا تو یہودی کے باغ میں وہ کام کرنے جائے گا نا, تو کام کرنے جانے سے پہلے وہ ڈبہ لینا اور نبی پاک محمد الرسول اللہ. اور دیکھو ماں کیسے بچے کی تربیت کرتی. وہ ماں کہتی ہے, بیٹا او بیٹا او, یہ ڈبہ اللہ کے رسول کو پہنچانا. لیکن دیکھ, بہت ادب سے جانا, ادب, پہلے سلام کرنا, اور سلام کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری ماں نے بہت محبت سے بنایا ہے, اور بیٹا سن, اگر نبی قبول کر لیں گے نا ہمارا گھر جنت بن جائے گا. اور تیسری بات کیا کہیں معلوم, بیٹا اپن غریب ہے نا, تو نبی کو کہنا کہ وہ گھی نکال لو اور ڈبہ واپس کر دو. بھائی ڈبہ, جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے افطاری میں کسی کو حلوہ بھیجا, حلوہ لے لے اور پلیٹ. کہا یہ 3 کام کرنا, سلام بھی کرنا, محبت سے باتیں کرنا, اور ڈبہ گھی دے دینا, اور ڈبہ واپس. حضرت اوس میں بیٹا ہے, جوان بیٹا, 22 سال عمر ہے. بیٹے نے کیا کہا, اماں فکر نہیں, تم اپنا کام کرو, میرا جیسا کام ہو جائے گا میں سیدھے ڈبہ لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا. اور بیٹے نے کیا بھی ایسے ہی. ماں اپنے کام میں لگی, حضرت اوس نے لمبے چوڑے سے یوں ڈبہ اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا اور چلے. مدینے کے بازار سے گزرتے ہوئے کس کے پاس جا رہے؟ آقا محمد الرسول اللہ. ہم میں سے کوئی ایسا جا رہے, ماں بولے ڈبہ لے کے جائے, جا رہے, جاؤں گا تو وہ دیکھے گی تو کیا بولے گی, جا رہے ایسا ڈبہ لے کے جا رہے. ہم لوگ تو ایسے نا 1000 روپے کا موبائل لے کے بولتا ہے نہیں, یہ تو دوستوں میں لے کے بیٹھوں گا تو شرم آئے گی کہ نوکیا کا ہلکا پیس لے کے آیا. ہاں نا, آئی فون تو آئی فون, ہاں جیسا نہیں کروڑوں کا کاروبار کرتا ہو, آئی فون. صحیح بولو, ایسا ہوتا جس کو آج نوکیا کا 1000 روپے کا پیس لینے شرم آتی ہو, وہ ماں کے حکم سے اپنے کندھے پہ گھی کا ڈبہ لے کے جائے گا. لیکن حضرت اوس گئے, ماں کا حکم, ماں کا آرڈر, گئے اور بالکل جا کر وہی بات, اللہ کے رسول پاک فاطمہ کو السلام علیکم یا رسول اللہ, پہلے سلام کیا اور اس کے بعد وہ گھی کا ڈبہ اتارا. رکھا, اللہ کے رسول میری ماں نے بہت محنت سے تیار کر کے بھیجا ہے اور محبت سے بھیجا ہے, آپ قبول کر لیں گے تو ہمارا گھر جنت ہو جائے گا. اور کہا ہم لوگ غریب ہیں, اللہ کے رسول یہ گھی لے لو اور ڈبہ واپس کرو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ پر قربان جاؤ, کہا کہ رکھو یہاں پہ رکھو. جیسے وہ ڈبہ رکھا, ہمارے نبی نے آواز دی, پردے کے پیچھے ڈبہ سرکا دیا. بھائی ڈبہ سرکا دیا اور آواز دی, عائشہ, اور اس کی ماں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ گھی بھیجا ہے تو وہ گھی نکال لو. اور پردے کے پیچھے سے ڈبہ واپس, ڈبہ واپس آ گیا, خالی ڈبہ آ گیا. وہ حضرت اوس نے ڈبہ لیا, اب تو کندھے پہ رکھنے کی ضرورت کیا, ہاتھ میں اٹھایا, اور ٹائم بہت ہو گیا اس لیے کہ یہودی کے باغ میں جانا, جلدی سے گھر میں آئے, یوں ڈبہ رکھا اور سیدھے, بولو کہاں گئے, چلو چلے گئے. ہم بات سمجھنا نہیں, وہ یہودی کے باغ میں شام کو مزدوری کری. اس زمانے میں ایک دستور تھا, دوپہر میں کھانا کم کھاتے تھے, کھاتے ہی نہیں تھے, بلکہ سیدھے کھانا کب ہوتا تھا,
رات میں ہماری طرح نہیں کہ چائے بھی آتی ہے، انہیں کھانا بھی آتا ہے، انہیں اللہ کی ناشکری بھی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ چلو اب شام ہوئی، اب بھائی جوان آدمی آپ بولو بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ حضرت اوس کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی، حضرت اوس کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد میں اپنے گھر پر آیا، اور اوس کہتے ہیں میں گھر پر آتا تھا تو بس ایسے ہی آتا تھا جیسے روز آتا۔ حضرت اوس کہتے ہیں میں نے گھر پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہا السلام علیکم، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا میری ماں میں آ گیا، ارے جو کثیر اے ماں بھوک بہت لگی ہے، کھانا بچھا دے۔ حضرت اوس کہتے ہیں میں نے تو آ کے گھر میں کہا کھانا بچھا دے تو تغیرت وجہ امی، کہتے میری ماں کا تو چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا، ارے بالکل لال لال غصے میں۔ تو یہ حضرت اوس کہتے میں تو جوان بیٹا میں گھبرا گیا، میں نے کہا ماں غصے میں کیوں ہے؟ ارے کیا ہو گیا، میں نے کیا غلطی کی؟ ماں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ اتنا غصہ؟ حدیث پاک میں لکھا ماں اٹھی اور سیدھے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ آج مارے 22 سال کے لڑکے کو ماں مارے، ارے الٹان میں سنا، الٹا سنا ہوگا، بیٹے نے مارا ہوگا ماں کو۔ یہ ماں ہے، ماں اب بوڑھی ماں ہے، اٹھی اور اتنے لمبے چوڑے جوان کو ایک چہرے پہ تماچا مارا، جیسا تماچا مارا۔ ارے کوئی اور ہوتا تو ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ اتنے بڑے بیٹے کو ماں مارتی، شرم نہیں آتی، ہاتھ پکڑ لیتا، پہلے بتا تو صحیح کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی۔ لیکن وہ حضرت اوس نے یوں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا ماں کیا غلطی ہوئی ہے، معاف کر دے ماں، لیکن غلطی کیا ہوئی ہے؟ تو ماں نے کہا وہ دیکھ گھی کا ڈبہ دیکھ دیکھ دیکھ۔ اور کہتے میں نے دیکھا تو صحیح میں وہ ڈبہ پورا گھی سے بھرا ہوا اور اتنا بھرا ہوا کہ گھی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یعنی زمین پہ ٹپ ٹپ قطرے ٹپک رہے، پورا ڈبہ بھرا ہوا۔ ماں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول کو پہنچانا، صبح سے شام ہو گئی ابھی تک پہنچایا نہیں۔ وہ اوس کہتے بھائی پہنچا دیا تھا۔ ارے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ کیا کہا اے ماں پہنچا، جیسا کہا پہنچا دیا تو ماں نے دوسرا تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا، کہا جھوٹ انت تکذیب، یعنی ماں کے سامنے جھوٹ بولتا، ایک تو پہنچانا نہیں اور اوپر سے جھوٹ بولنا۔ ماں نے کیا کہا، ماں نے اٹھا، ابھی اٹھا، ڈبہ اٹھا، کندھے پہ رکھ اور جا اللہ کے رسول کو پہنچا۔ اور ماں نے کہا پروردگار کی قسم جب تک یہ نبی کو نہیں پہنچتا تجھے کھانا نہیں ملے گا گھر میں۔ اب میرے دوستوں اوس کہتے کرتا تو کیا کرتا، گیا ڈبے۔ اوس کیا کہتے معلوم، جب میں ڈبے کو صبح میں اٹھایا تو اتنا وزن نہیں تھا اور ابھی تو اتنا وزن ہو گیا کہ میرے کندھے پہ رہوے بھی نہیں، میں کندھا جھک جاوے۔ لیکن اوس کہتے میں نے سوچا کہ ماں کو بولوں کہ بہت وزن والا ہے، لیکن سوچا کہ بولوں گا تو تیسرا تھپڑ پڑے گا، اس لیے اوس کہتے میں نے تو اٹھا لیا۔ ارے وہ اٹھا لیا اور کیسے بھی کر کے میرا کندھا جھکا گیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، روتے روتے اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے رسول کو جا کر کہا السلام علیکم۔ نبی نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نے گھی بھیجا ہے اور اگر آپ قبول کر وہی صبح والی بات قبول کر لیں گے تو میرا گھر جنت ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اوس ہوا کیا ہے تیری امی کو، صبح بھی گھی شام کو بھی گھی، کیا ہے؟ اور جیسے یہ کہا تھا اللہ کے رسول میں صبح آیا تھا نا، کہاں تم آئے تھے، ہم نے تمہیں ڈبہ خالی واپس کر کے دیا۔ تو پھر حضرت اوس نے پوری بات ہی سنا دی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ میرے دوستو ہمارے آقا سے بڑھ کر سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے نبی سمجھ گئے، یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا، ہاتھی بھی سمن گھی کو کہتے ہیں، یعنی لاؤ گھی مجھے دو، یہ کہہ کر ہمارے نبی نے جیسے ڈبے کو کھولا، ہمارے نبی کی آنکھوں سے دھار 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 آنسو بہنے لگے۔ تو وہ اوس تو جوان تھے نا، کہنے لگے میں تو اس لیے روتا کہ میری ماں نے مارا، آپ کیوں روتے؟ یعنی میں تو اس لیے روتا کہ میری ماں نے مارا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اوس لے جا لے جا لے جا لے جا، یہ گھی تیری ماں کا نہیں، یہ تو جنت کے نہر سے تیار ہو کر آیا ہے، یہ تیری ماں کی محبت اور تیری فرما برداری یہ جنت کے نہر سے تیار ہو کر آیا، اور جب تک تو زندہ رہے گا یہ ختم نہیں ہوگا، جب تک تو زندہ رہے گا یہ جنت کی نعمت لے جا لے جا۔ اور اس نے کیا کہا، اللہ کے رسول بھلے جنت کا ہو لیکن میں نہیں لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں یہ بھرا ہوا ڈبہ لے کر گیا کیا میرے گھر میں حال ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ حضرت اوس نے کہا اللہ کے رسول کوئی آپ کا کوئی آدمی دے دو نا مجھے جو میرے ساتھ میں چلے اور میری ماں کو سمجھا دے تو میں لے کر چلے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے دوستو اوس کہتے ہیں ہمارے نبی کی آواز ہے، اوس میں کسی کو نہیں، میں خود تیرے ساتھ میں آیا۔ بات اوس کہتے میں اتنا خوش ہو گیا کہ آج تو میں مدینے کی گلی میں چلوں گا تو میرے ساتھ نبی بھی چلیں گے، ارے پورا بازار دیکھے گا کہ میرے ساتھ میں اللہ کے، ارے دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہمارے ساتھ چلے تو کہتے ہیں موبائل میں ذرا اتار لینا، فوٹو اتار لے۔ میرے دوستوں آج کل دنیا کا کوئی بڑا آدمی چلے تو ہم موبائل میں کلک کرتے ہیں، ارے وہ اوس اس سے خوش ہے، ارے آج تو آسمان کے فرشتے بھی سوچیں گے اوس
تیرے ساتھ تاجدار مدینہ چل رہے ہیں. اوس کہتے میں اتنا خوش تھا, اتنے میں تو میرے نبی تیار ہو کر آ گئے. تو اوس کہتے میں نے گھی کا ڈبہ اٹھایا, ہمارے نبی نے کہا زایا اوس نیچے رکھو, ڈبہ میں اٹھا کے چلنے والا. ارے اللہ کے رسول آپ. اوس نے کہا میری ماں نے اگر یہ منظر دیکھا نا مجھے مار مار کے ختم کر دے گی. اللہ کے رسول نے کہا میں آ رہا ہوں نا, اسی لیے تو ساتھ میں آ رہا ہوں. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھی کا ڈبہ اپنے مبارک کندھے پر رکھا, اور میں تو کہتا ہوں حق تھا, جب جنت کے نہر کا گھی تھا تو اسی کندھے پر ہوگا جو جنت والا کندھا ہوگا. بس ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے رکھا, اور ہمارے نبی آگے بڑے بڑے چلے اور پیچھے پیچھے چلے. ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو, ماں بھلے مارے, ماں بھلے ڈانٹے, لیکن بیٹا قیامت تک وہ محبت نہیں دے سکتا جو ماں ہر گھڑی اس کو محبت دیتی ہے. تو ماں نے بھلے مارا تھا, لیکن وہ دروازے پہ کھڑی ہے, انتظار کرتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو کھانا کھائے گا, بیچارہ بھوکا ہوگا. وہ ماں دروازے پر کھڑی. اب ماں دروازے پر کھڑی اور ماں کی نظر پڑی کہ اللہ کے رسول آ رہے, ہاتھ میں گھی کا ڈبہ ہے اور اوس بھی آ رہے. ارے وہ ماں تھی, ماں جلدی سے پردہ کر دی. اوس یہاں پہ گھبرا گئے. کہا اللہ کے رسول میری ماں نے دیکھ لیا, آپ کو بھی دیکھا ہے, آپ کے ہاتھ میں گھی کا ڈبہ بھی دیکھا ہے اور مجھے بھی دیکھا ہے. وہ میری ماں بھی بہت غصے ہو جائے گی. ہمارے نبی نے کہا اس کو کیا, اور خاموش رہو, خاموش رہو, سب معاملہ حل ہو جائے گا. ہمارے نبی گھر میں گئے, گھی کا ڈبہ رکھا اور پردے کے پیچھے سے ساری باتیں بتا دی کہ یہ گھی وہ نہیں ہے, صبح میں گھی آ چکا تھا, یہ تو جنت کے نہر سے اترا ہوا ہے, اور جب تک تیرا بیٹا زندہ رہے گا یہ گھی ختم ہونے والا. یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولو, اللہ کے رسول پاک اب آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ وہ گھر کا منظر کیسا ہوگا جب نبی چلے گئے. اب گھر میں کون ہے؟ سامنے بوڑھی ماں ہے جو دیوار کا ٹیک لگا کے رو رہی ہے, اور سامنے اور کھڑے ہیں. میرے دوستوں ہماری طرح کوئی بیٹا ہوتا نا تو اسی وقت کہتا ماں کائے کو غلط مارا, دو تھپڑ میرے کو مار دیے اور میرے پاس واپس گھی کا ڈبہ اٹھوایا, یا ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن میرے دوستوں وہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا. وہاں ماں دیوار کی طرف رو رہی ہے, بیٹا سامنے کھڑا رو رہا, اور ماں کیا کہہ رہی ہے, اور مجھے معاف کر دے. ماں کہتی ہے اے بیٹا میں نے تو ایسا ہی مارا تجھے, مجھے معاف کر دے. بیٹا کیا کہتا, بیٹے کا جواب سنو, اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے ماں ماری نہ ہوتی تو جنت کی نہر گھر میں آئی کہاں سے ہوتی. یہ تیری مار نے تو جنت کی نہر کو گھر میں لایا ہے, یہ تیری شفقت اور تیرا پیار اور تیری محبت نے آج ہمارے گھر میں جنت بنا دیا ہے. اور پھر کیا کہتے ماں اے رونا بند کر دے, ماں کھانا کھلا دینا, بہت بھوک لگی ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے, چلو کھانا بچھاؤ, ایک تو اتنی دیر میں کھانا ملا, کہتے نہیں ماں کھانا. اور جب ماں کھانے بیٹھی نا, اب کھانے بیٹھ گئے بھائی, ماں اور بیٹے کھانے بیٹھ گئے, لیکن ماں رو رہی ہے. اور کیا کہتے, ماں رونا بند کر دے ورنہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا, اور ماں آج رات ہمارا گھر جنتی ہے, اس لیے ماں میرا ہاتھ ہوگا تیرا منہ ہوگا, میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاؤں گا. میرے دوستو اب آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارے نبی کا زمانہ مکمل ہوا. ان کے بعد کن کا زمانہ آیا, بولو کن کا زمانہ آیا؟ حضرت ابو بکر کا. ان کا زمانہ دور ختم ہوا, کون آئے, حضرت عمر. حضرت عمر کے بعد کون آئے, حضرت عثمان. حضرت عثمان کے بعد کون آئے, حضرت علی. حضرت علی کے بعد کون آئے, امام حسن. امام حسن کے بعد کون آئے, حضرت معاویہ. سنو, حضرت معاویہ کا زمانہ آیا, اور حضرت معاویہ تو ایسے بادشاہ تھے 65 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. کون, حضرت, یہ بمبئی میں جو تھانہ ہے نا, تھانہ, یہ نیو بمبئی, وہاں تک حضرت معاویہ کا بیڑا پہنچ گیا تھا. اتنی لمبی چوڑی حکومت. کون, حضرت. اور حضرت معاویہ دمشق میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ لیکن جب حضرت معاویہ مدینہ آتے تھے, سنو کان ہلا دے, حضرت معاویہ جب مدینہ آتے تھے فجر کی نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد کٹورا ہاتھ میں لے کے اور اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے. کٹورا ہاتھ میں لیتے تھے اور اوس کے گھر کے باہر. حضرت اوس دروازہ کھولتے تھے, ارے امیر المومنین آپ تو بادشاہ ہے, میرے دروازے پر. جو تیرے گھر میں گھی ہے تھوڑا سا دے دینا مجھے, اتنا بڑا بادشاہ, تھوڑا گھی مجھے دے دینا, تھوڑا گھی. تو حضرت اوس کہتے تھے آپ بادشاہ ہیں, آپ اتنی بڑی حکومت والے ہیں, آپ کو میرے گھی کی کیا ضرورت ہے. حضرت معاویہ کہتے پروردگار کی قسم پوری دنیا کا چکر لگا دو, وہ گھی نہ ملے گا جو تیرے گھر میں موجود ہے. اور حضرت معاویہ کیا کہتے تھے بھکاری سمجھ کے دے دے, تھوڑا سا گھی دے دے. اور جب حضرت اوس نے گھی دیا تو کیا تھا معلوم, یہ گھی سے جو روٹی پکے گی اور معاویہ کے پیٹ میں جائے گی, میں قسم کھا کر کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. 2 رکعت پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, ایسی میری نماز ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, ہم نے کیا کیا ماں کے ساتھ؟ کون 19 سال کا 20 سال کا, آج تو ایک ہی فکر ہے, ماں نکل, ماں گھر سے ہٹ, ماں
मरती नहीं। क्या है मेरे दोस्तों, हाँ आज कितने मेरे जवान है जो माँ को आंख निकाल निकाल के डराते। अरे वो बेचारी माँ घर में डर डर के बैठे बैठे मालूम नहीं अंदर घुटती जाती है, मेरा बेटा बहुत गुस्से में, मेरा बेटा बहुत गुस्से में। अरे अल्लाह की कसम वो जमाना था कि माँ आंख निकालती थी तो बेटा तड़पता था। आज बेटा आंख निकालता है तो माँ तड़पती है। मेरे दोस्तों, मैं अगर मुहर्रम महीने में कहूं तो गलत नहीं होगा, अल्लाह की कसम उन आंखों पर खुदा की लानत होती है जो माँ को डराते हैं, उन हाथों पर खुदा की लानत होती है जो माँ पर उठ जाते हैं, उन जबानों पर अल्लाह की लानत होती है जो माँ के सामने चलती है। आज माँ को ये हक नहीं पूछने का कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, हक नहीं है। और अगर पूछा ना ये कहाँ जा रहा है, मैं जाओ मेरी मर्जी। अरे बेटा खाना खाएगा कि खाओ नहीं खाओ वो मेरी मर्जी। अरे बताओ वो दिल पर क्या गुजरती होगी। वो माँ रात के सन्नाटे में अंधेरे में खुदा के सामने हाथ उठाकर कहती होगी अल्लाह 4-4 और 5-5 बच्चों को बड़ा किया, आज 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सके। आज माँ, वो माँ जो बीमार तू होता था तो रात भर दवा लेकर सामने खड़ी रहती थी, वो माँ जो हमारे पेशाब और पाखाना साफ करती थी, वो माँ जो हमें कपड़ा पहनाती थी, आज वो माँ को ये हक नहीं पूछने का कि बेटा कहाँ जाता है। मेरे दोस्तों एक बात सुन लो, कान खोलकर सुन लो, कोई तहज्जुद भी पढ़ता होगा, फर्ज को पढ़ता होगा, फजर जोहर असर मगरिब इशा तो पढ़ता होगा, कोई रात भर तहज्जुद पढ़ता होगा और दिन भर रोजे रखता होगा, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ए मेरा उम्मती, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब नहीं होगा। मेरे दोस्तों तो ये दूसरे काम के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है ये काम के लिए माँ की, और कैसे तैयारी वो मैं आपको बताऊं, बहुत आसान है। करेंगे, मैं भी करता हूँ, आप भी करो ना, हम सब करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह, बहुत आसान है। जाओ अपनी माँ के पास जाओ, देखो मालूम है कि हमने सताया नहीं सताया, अरे हाँ बोलो ना, सताया, माँ को दुख पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, माँ के सामने कितनी मर्तबा झूठ बोला नहीं बोला, माँ को कितनी मर्तबा क्या क्या तोछड़ी जबान से बात करके चला गया, किया कि नहीं किया। लेकिन बहुत आसान है मेरे दोस्तों, जाओ माँ के करीब जाके बैठो, देखो आज माँ का मूड बहुत अच्छा है, करीब जाके बैठो। मेरे दोस्तों हम दुनिया वालों का मूड देखकर उनके साथ इन्वेस्ट की बात करते हैं, तो कोई माँ के साथ बात करके जन्नत का सौदा क्यों नहीं करता। अरे माँ के करीब जाके बैठो, माँ का मूड अच्छा है, अपने दोनों हाथ माँ के पाँव पे रखो, माँ मुझसे बहुत गलती हो गई, बोलो माँ मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने बहुत तुझे सताया, मैं सही कहता हूँ। माँ कि आंखों में आंसू आएंगे और कांपता कांपता हाथ हमारे सर पे रखेगी, अरे बेटा तूने क्या गलती किया, अरे जा मैंने तेरे को माफ कर दिया। जैसे माँ कहेगी बेटा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह आसमान से कहेगा अरे माँ ने बेटे को माफ कर दिया, मैं तो 99 दर्जे ज्यादा माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता, अगर माँ माफ करती है तो क्या मैं मेरे बंदे को माफ नहीं करूंगा। बोलो करेंगे, कौन इसके लिए तैयार है, माँ से माफी मांगने तैयार है भाई, करेंगे ना। हाँ मेरे दोस्त, और एक बात समझ लो, आप अल्लाह आपको बहुत पैसा देवे, मैं मना नहीं करता, आदमी कितना भी बड़ा बन जावे, अरे डॉक्टर बन जावे, आर्किटेक्ट बन जावे, बैरिस्टर बन जावे, बहुत बड़ा आलिम बन जावे, बहुत बड़ा तकरीर करने वाला बन जावे, लेकिन उसे हमेशा सोचना चाहिए मैं कितना भी बड़ा बना लेकिन माँ के आगे तो मैं जा ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरी माँ वो माँ है। मेरी जन्नत अगर है तो उसके पाँव के नीचे है, उसके पाँव के नीचे अल्लाह ने मेरी जन्नत को रखा है, और जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने मेरे बाप को बनाया है, वो राजी होगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा, और माँ राजी होगी तो जन्नत में एंटर मिलेगा, वरना सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। अगर मेरे को बोलते हुए कुछ अजीब लगता है लेकिन खुल के बोलता हूँ, भगवानपुर वालों, अगर हमारी माँ हमसे नाराज है ना, सुनो, अगर हमारी माँ हमसे नाराज है, ये बड़ी रात को हम कितना भी रोएंगे, और सिर्फ ये रात नहीं, रमजान महीने की हर रात में रोएंगे। अल्लाह साफ कहते हैं कि जिसकी माँ उससे नाराज होगी वो कितना भी रोए, कितनी भी नमाज पढ़े, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। हदीस पाक में लिखा ये तकल्लबु जंबुन इला जंबिन, यानी मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे ना तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को बराबर याद है जब मैं इससे पहले भी भगवानपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि माँ को नाराज मत करना, लेकिन उस वक्त मैंने जब कहा था उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, मेरे अब्बा भी थे। अभी आज मेरे अब्बा को 1 साल हो गए और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी को 4 साल हो गए। मेरे प्यारों, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी। और लोग कहते हैं ना
کہ جب ماں باپ چلے جائے تو بچہ یتیم ہوتا ہے، بچہ یتیم نہیں ہوتا، بڑے بڑے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، پہلے یہ بیان کرنے آتا تھا، اتنا خوش ہو کر آتا تھا کیونکہ آخری ملاقات امی سے کرتا تھا اور جانے کے بعد پہلی ملاقات امی سے کرتا تھا۔ میری امی میرے گھر میں کمرے میں رہتی تھی، وہی میری امی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، پھر بھی کہتا تھا امی کلکتہ جانا ہے کہ اڑیسہ جانا ہے کہ کہاں جانا ہے، امی دعا کرنا اللہ عزت کا معاملہ کرے۔ تو پھر واپس جا کر کہتا تھا امی بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن میرے پیاروں، اب تو سمجھ میں نہیں آتا، جاتے وقت کس کو کہنے کا، آتے وقت کس کو کہنے کا، نہ ماں کا سایہ رہا نہ باپ کا سایہ رہا۔ لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں میرے پیاروں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، نام ان کا مشکل ہے لیکن نام آپ یاد رکھو نہ رکھو، واقعے کو یاد رکھنا۔ ان کا نام ہے حضرت کہمش۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت کہمش۔ کہمش ان کا نام، بہت زبردست حدیث کے پڑھانے والے، حدیث کے امام۔ اب ہوا کیا، ان کی ماں کی عمر ہو گئی کچھ 90-95 سال کی عمر ہو گئی، تو یہ بہت اچھا سبق پڑھاتے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھاتے تھے، بہت اچھی امامت کراتے تھے۔ ایک دن یہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ ماں کی عمر زیادہ ہو گئی، اور زیادہ عمر میں ایسا ہوتا ہے ماں کو پیشاب بھی ہو گیا ہے، ماں کو پاخانہ بھی ہو گیا ہے، پورا بستر خراب ہو گیا ہے۔ تو حضرت کہمش، وہ زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ باہر نل ہوتا تھا اور نل کھول لیا اور پانی لے لیا، تو حضرت کہمش گئے، نہر پہ گئے، قریب میں نہر تھی، وہاں سے پانی لا رہے، مشکیزہ اٹھا رہے، اپنی ماں کو پہلے الگ کیا اور اس کے بعد میں سارا پاخانہ دھونا شروع کیا، پیشاب دھونا شروع کیا، چادر کو بدلنا شروع کیا، پھر ماں کو نہلانا شروع کیا۔ ان کا ایک شاگرد وہاں سے دیکھ رہا ہے، کب سے دیکھ رہا ہے کہ میرے استاد اتنے بڑے، میرے ٹیچر اتنے بڑے، پروفیسر اتنے بڑے حدیث کے پڑھانے والے جو معلوم نہیں ہزاروں طلبہ کو سبق پڑھاتے، آج یہ ایسا کر رہے، پاخانہ صاف کر رہے، یہ پیشاب صاف کر رہے، اپنی ماں کے کپڑے اتار کے ماں کو نہلا رہے۔ وہ شاگرد آہستہ سے آتا اور آ کر کہتا، میرے استاد میں نے کب سے دیکھا آپ یہ کام کر رہے ہو، تو آپ کو تو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے، آپ کسی کام کرنے والی کو رکھ لو نا، کوئی کام کرنے والی رکھ لو جو ماں کو دیکھا کرے۔ یہ تو آج ہم نے دیکھا۔ تو حضرت کہمش نے روتے روتے کہا، روز میری ماں کو استنجا میں ہی کراتا ہوں، میں ہی کھانا پکاتا ہوں اور میں ہی اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو وہ شاگرد نے کہا، لیکن اللہ نے تو آپ کو بہت دیا، آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس یہ گھر ہے، آپ کوئی کام کرنے والی کو رکھ لو۔ تو حضرت کہمش روئے، روتے روتے کہا، جب یہ کام میں کرتا تھا تو میری ماں نے کوئی کام والی کو نہیں رکھا تھا، یہی کام میں بھی کرتا تھا، میں بھی پاخانہ کرتا تھا، میں بھی پیشاب کرتا تھا، میں بھی بستر خراب کرتا تھا، میری ماں مجھے نہلاتی تھی، کپڑے دھلاتی تھی، میری ماں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کام والی کو رکھوں گی، تو میں کیسے کوئی کام کرنے والی کو رکھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت کہمش نے کیا کہا، بیٹا جا تو بھی جا، ماں کی خدمت کر لے، ماں کی خدمت میں جو ملنا وہ ملے گا، لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا۔ حضرت کہمش کہتے ہیں، میں بھگوان پور والوں آپ سے کہتا ہوں اور میں نے تجربہ کیا تو میں کہتا ہوں، کیا کہا حضرت کہمش نے، کیا کہا بیٹا جا تو بھی جا کے ماں کی خدمت کر لے، یاد رکھ لے رات کو جب سوئے گا نہ سوئے گا، نیند بعد میں آئے گی، مدینے والے نبی پہلے خواب میں آ جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بعد میں آئے گی، نبی کا دیدار پہلے ہو جائے گا، سبحان اللہ، موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، اللہ ساری نمازیں قبول کر لے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس پر ایک بات بتاؤں، ایک بزرگ تھے، بولو ایک بزرگ تھے، وہ اتنے سخاوت والے تھے، ان کی چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں وہ بزرگ تھے۔ اب وہ کیا کرے معلوم، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اب جتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آوے وہ بزرگ اعلان کرے، بھائی فجر کے بعد سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، سب کو چائے پلائی جائے گی۔ اچھا ظہر کی نماز پڑھنے سب آوے، وہ بزرگ اعلان کرے، ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہو، نماز پڑھنے آئے ہو نا، ایسے مت جانا، سنت و نوافل کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا۔ اب مطلب 5 نمازوں میں لوگ آوے اور وہ بزرگ کو اللہ نے مال دیا تھا، وہ لٹاتے جاوے۔ ایک دن وہ چھوٹا گاؤں تھا، گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ روز ہم وہ اللہ کے ولی کا کھاتے، فجر کے بعد ناشتہ بھی ان کا کرتے، ظہر کے بعد کھانا بھی ان کا کھاتے، عصر کے بعد بھی چائے پیتے، مغرب کے بعد بھی ان کا کھاتے، تو ہم سب گاؤں والے مل کر آج اس بزرگ سے پوچھے آپ کو کیا چاہیے، وہ ہم لا کر آپ کو دیں گے۔ تو سارے گاؤں والے جیسے فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا نا کہ بھائی سب لوگ چائے پی کر جائے، تو سارے گاؤں والے کھڑے ہو گئے، حضرت چائے تو پی کر جائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ نے ہمیں بہت کھلایا، بہت پلایا، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی تو آپ کو کچھ دیں گے۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مجھے دو گے، جو میں مانگوں گا وہ دو گے؟ تو سب نے کہا ہم اتنے سارے گاؤں والے جمع ہیں،
ہاں ہم جتنے بھی ہیں ہمارے گھر میں بیویاں بھی ہیں بچے بھی ہیں جو آپ مانگے آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیں گے. میں کہا ایک کام کرو دو گے نا جو میں مانگوں گا دو گے. کہاں دیں گے؟ کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آؤ. اللہ اکبر. سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے. حضرت نے پھر فرمایا جنت کی مٹی لے کر آؤ. تو ایک دوسرے کو کہتے جنت دیکھا کس نے کہ مٹی لے کر آوے. بھائی دیکھے ہوئے تو جا کے مٹی لے کر آوے نا. سب بیٹھے. ایک جوان اٹھا گیا اور تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سے کاغذ میں کچھ دھول بھی یعنی مٹی جو ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا غبار وہ لے کر آ گیا کیونکہ وہ گاؤں کا زمانہ تھا لوگ بغیر چپل کے گھومتے تھے. وہ لے کر آیا. کہا حضرت یہ جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا بیٹا کمال کر گیا یقیناً تو جنت کی مٹی. تو سب نے کہا آبجیکشن یہ کیا جنت کی مٹی لے کر آیا. یہ اٹھا گیا کہیں سے مٹی اٹھا کر لایا اور کہتا کہ میں جنت کی مٹی لے کر آیا. اور حضرت آپ بھی کہتے ہو جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت نے اس جوان سے کہا بتا ان کو تو کہاں سے لے کر آیا. میں تو سمجھ گیا مجھے تو خوشبو آ گئی تو بتا. تو جوان کھڑا ہوا رو کر کہنے لگا میں گھر گیا میری ماں سو رہی تھی. بولو میری ماں سو رہی تھی. لیکن اس زمانے میں لوگ گاؤں میں چلتے تھے تو چپل تو پہنتے نہیں تھے. کہا میری ماں سو رہی تھی میں نے ماں کے پاؤں دبائے. پاؤں دباتے دباتے میں نے میری ماں کے تلوے دیکھو یہ تلوے پر یوں ہاتھ گھمایا پھر ہاتھ گھمایا جو مٹی آئی وہ لے کر آ گیا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ملتی. میں وہ جنت کی مٹی لے کر آیا. سارا مجمع داڑے مار کر رویا اور حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم میرے نبی نے بھی فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. بے شک. میرے بھگوان پور والوں سچ بتانا دروازہ ہے کہ توڑ دیا؟ باپ جنت کا دروازہ ہے نا. کہیں ناراض کر کے دروازہ توڑ تو نہیں دیا. کیونکہ آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے جتنے جوان ماشاءاللہ بہت اچھا میں تو مبارکبادی دوں گا بھگوان پور کے جوانوں کو جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر یہ بھگوان پور میں چلو یہ قاری احمد علی کا اور علماء کا پروگرام ہے ہمارے بیٹے فردوس کوثر کا پروگرام اگر یہ پروگرام نہ ہوتا چلو کوئی شادی کا پروگرام ہوتا پھر بھی ہمارے جوان ماشاءاللہ سب اتنے تندرست تھے. کوئی کہتا ہاں وہ کھانا میں تقسیم کروں گا وہ دوسرا کہتا کرسی میں لگاؤں گا تیسرا کہتا ٹیبل میں لگاؤں گا چوتھا کہتا پانی میں پلاؤں گا. اور یہ بھگوان پور والے بہت خوش ہوتے ماشاءاللہ یہ جوانوں نے پورا کام آسان کر دیا. شادی کا گھرانہ تھا ٹینشن میں تھا سارا ٹینشن دور ہو گیا. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں میرے جوانوں اگر یہ ہم شادی کے پروگرام میں اتنا کام کرتے کبھی گھر جا کے ابا کے پاؤں کو دبایا؟ جی نہیں. کبھی گھر جا کے ایسا کیا کرو ایسا کرو؟ میں کرتا تھا. آپ سے کہتا ہوں کہتے نا بڑا بننے کے لیے میرے پیاروں سب سے بڑی چیز محنت نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی چیز ماں کی دعا ہوتی ہے. بے شک بے گھر میں شک. جاؤ گھر میں جاؤ تھکے تھکے گھر میں جاؤ فریج کھولو فریج گھر میں ہوگا نا یہاں مٹکا کھولو پانی لو جاؤ مت پیو جاؤ ماں کے پاس جاؤ ماں کو جا کر کہو اماں تو ماں کھائے گی میں نے کب پانی منگوایا؟ ارے میں تو آرام سے بیٹھی ہوں میں نے کب پانی منگوایا؟ اماں تو نے منگوایا نہیں منگوایا لیکن میرے ہاتھوں کا پانی پی لے قیامت میں میرے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر سبحان اللہ. وہاں پانی پی لے. وہ ماں نے 2-3 گھٹ پانی پیے ہو اس جگہ سے تم بھی پانی پی لو دیکھو وہ پانی میں کیا مزہ آئے گا. اور وہ ماں کے آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے نا کبھی کبھی جاؤ اے میرے بھگوان پور والوں جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ. دیکھو ماں ابھی غصے میں نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی بوڑھے لوگ غصے میں بھی ہوتے کبھی ابا بھی غصے میں ہوتے. غصے کے ٹائم پہ نہیں جانے کا ایک دم جب دیکھو کہ ان کا موڈ بنا ہوا ہے جاؤ اور جا کر کہو ماں تیرے 3 بچے نا ماں تیرے 4 بچے نا ماں جتنے بھی ہم لوگ بھائی بہن ہیں ماں سب سے زیادہ نالائق میں ہوں ماں میں نے تجھے کبھی راضی نہیں کیا میں نے تجھے ہمیشہ ستایا ماں میں نے تجھے ہمیشہ ستایا. آپ دیکھو گے قسم اللہ کی آپ دیکھو گے ماں کے ہاتھ ایسا تڑپتے ہوں گے اور یوں کاپتے کاپتے کہے گا ارے بیٹا نا ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے نا. آپ اپنی ماں سے بلواؤ ایک بار معاف کر دے. ماں یوں ہاتھ رکھے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. اور پھر ماں کو کہو ماں میں نہیں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے ایک طرف میرے بچے ایک طرف ماں تو ہے. کبھی ادھر جاؤ تو وہ ناراض ہے ادھر آؤ تو تو ناراض ہے. ماں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن معاف کر دے. دیکھنا ماں کانپتا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھے گی اور کہے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ کہے گی میں نے معاف کر دیا. آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے فرشتوں گواہ رہو وہ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا میں 99 درجے زیادہ رحمت رکھتا. اگر ماں اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہے گواہ بن جاؤ میں نے بھی اپنے بندے کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. سنیں گے نہیں انشاءاللہ.
मालूम एक सहाबी, शायद आपने नाम सुना हो ना सुना हो, 20-22 साल की उम्र है, उनका नाम है रबीआ। साथ में बोलो क्या नाम? रबीआ। फिर बोलो, सबको भगवानपुर में नाम याद हो जाना चाहिए। वो 20-22 साल के सहाबी, बोलो नाम क्या? रबीआ। और इतने करीब यहाँ से उनका कपड़ा शुरू होवे या नाफ से या घुटनों पे खत्म हो जावे, और वो काम क्या करे? वो जंगलों में जाए, लकड़ियां काटे और उसके बाद मदीने के बाजार में बेचे, और उसके बाद जो पैसा लगे उससे अपना घर का गुजारा करे। बोलो उम्र कितनी उनकी? 22 साल। नाम फिर बोलो क्या नाम है? रबीआ। अच्छा, क्या हुआ मालूम है? एक मर्तबा हमारे नबी साहब भाई बीच से ना उठे भाई, परेशानियां होती है, माहौल खराब हो रहा है, कोई उठ कर ना जाए भाई, बैठे रहे भाई। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। व अला आलिहि बहुत पते की बात बता रहा हूँ। एक मर्तबा रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात को काफी रात गुजर गई, दरवाजा खोला तो सामने रबीआ खड़े। कितने साल के? 22 साल। और कपड़ा यहाँ से यहाँ तक गरीब, वो खड़े रबीआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं। भाई किसी को भी ताज्जुब होवे कि आधी रात को हमारे घर के सामने ये जवान क्यों खड़ा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब लिया और फिर पूछा माँ बालू का या रबीआ। हमारे नबी ने बोला रबीआ ये आधी रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े? ये सुनना भगवानपुर वालों, हजरत रबीआ ने जवाब दिया आज रात थोड़ी खड़ा हूं, मैं तो कितनी रातों से यहाँ खड़ा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन मेरे घर के बाहर रात को क्यों खड़े रहते हो? कहा अल्लाह के रसूल दिन भर तो सारे लोग आपकी खिदमत करते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ रात को आपको कोई काम याद आए, आप दरवाजा खोले, आपको परेशान ना होना पड़े, सामने रबीआ आपका गुलाम तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कई रातों से खड़ा हो, कब आपका रात को दरवाजा खुले और आप किसी काम के लिए जाना चाहे और मैं कहूँ आका आप तो सबके आका है, आप आराम करें, गुलाम आपका काम करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई। अब रोज का ये मामला हो गया, रात को कभी भी हमारे नबी दरवाजा खोले, पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन? रबीआ। और कभी कभी अल्लाह के रसूल कहे जाओ रबीआ पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, कभी कहे उनको बुला के लाओ, कभी कहे ये पैगाम पहुंचा दो, कभी कहे ये अमानत पहुंचा दो, कभी कहे ये काम कर लो। हज़रत रबीआ फरमाते जिस रात को अल्लाह के रसूल मुझे काम के लिए भेजे, हज़रत रबीआ फरमाते मैं जाता और साथ में काम करते करते कहता ए मदीना वालों कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, कोई रात को जिक्र करता होगा, कोई कुरान की तिलावत करता होगा, अरे कोई रात को सोया होगा। हज़रत रबीआ कहते मदीना वालों तुम्हें मालूम हो जाए मैं रबीआ हूँ, रबीआ तुम अपनी इबादत कर रहे हो, मैं आका ताजदार मदीना की खिदमत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत रबीआ कहते मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन कहते एक दिन प्रॉब्लम आया, वो अल्लाह को करना था वो हुआ। क्या हुआ मालूम? रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो सामने कौन है? पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन है? नहीं बोलो ना सामने कौन है? अब दिल को हिला देने वाली बात है, सामने रबीआ। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? ए रबीआ आओ आओ घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। हज़रत रबीआ ने क्या फरमाया? मेरे नबी नहीं घर में आने की बात ना करे, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रबीआ आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबीआ ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है, और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। अल्लाहु आपका अकबर घर वो कबीरा। घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के सुभान रसूल में बहुत गंदा, मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुक्म है रबी आओ घर में आओ। अब जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आए हमारे नबी ने फरमाया लो खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए अल्लाह। और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया, और रबिया रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया? रबिया खाना खा लिया? कहाँ अल्लाह के रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ। कहा बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहाँ वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हज़रत रबिया ने वजू कर लिया। कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं,
اب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، آج کی رات وہ تہجد ہوگی، میں پڑھاتا رہوں گا، تم میرے ساتھ پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا میرے پیاروں بتاؤ، ہم لوگ گنہگار کبھی تہجد پڑھتے ہیں یا بڑی رات کو ہم جاگتے ہیں اور پھر روتے ہیں تو ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے، تو جب ہماری تہجد اتنی اچھی ہوگی تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کو ایک بات اللہ عجیب اکبر بتاؤں، بھگوان کبیرہ۔ پور والوں ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ نے ہم کو کتنی نمازیں فرض کی؟ 5۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض کی تھی، تہجد کی نماز کو بھی فرض کر دیا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تہجد کی نماز پڑھے۔ اب سننا، ہمارے نبی، بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ربیہ۔ ہاں ہمارے نبی نے کہا میں تہجد پڑھاؤں گا۔ تم معلوم ہے حضرت ربیہ ایسے چیخ مار کے روئے ہیں اور روتے روتے کیا کہا؟ اے مدینہ والو، کاش تمہیں معلوم ہوتا، تم نے نبی کے پیچھے فجر پڑھی ہوگی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر پڑھی ہوگی، مغرب پڑھی ہوگی، عشاء پڑھی ہوگی، جمعہ پڑھی ہوگی، ارے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، عید کی نمازیں پڑھی ہوگی، لیکن ربیہ وہ ہے جو اکیلا نبی کے پیچھے تہجد کی نماز۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت قاری احمد علی صاحب، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اب آپ سوچے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کی، بولو تہجد کی نماز، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے، ایسا روتے تھے جیسے کوئی ہانڈی میں پانی گرم ہوتا ہو، ایسی آہیں نکلتی تھی۔ اب ہمارے نبی کا رونا، یہاں ربیہ کا رونا، یہاں ہمارے نبی کا رونا، یا ربیہ کا رونا۔ اے تہجد کی نماز مکمل ہو گئی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت ربیہ یہاں دائیں طرف ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ربیہ اپنی جگہ سے اٹھو، یہاں میرے سامنے آ جاؤ، آؤ میرے سامنے آ جاؤ۔ حضرت ربیہ دھیرے دھیرے ایک چھوٹا سا کپڑا پہنے ہوئے دھیرے سے اٹھے، پورے آنکھوں میں سے آنسو بہتے تھے، ہمارے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ارے میرے بھگوان پور والوں، قربان جاؤ جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کیسا پیار کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، آج جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور ربیہ جو سامنے بیٹھے نا اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں یہاں مانگنے کے واسطے آیا، اتنی راتوں میں باہر کھڑا ہوں، میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں جنگل میں جا کے لکڑی کاٹتا ہوں، میرا گھر چلتا ہے، میں آپ کی محبت میں آتا ہوں، آپ کے پاس پیسے مانگنے نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیہ تہجد کا وقت ہے، اللہ کہتے ہیں مانگو۔ کہا نہیں لیکن میرے نبی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میرے کو مال دولت زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کی محبت میں آتا۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ربیہ مانگ لو، تہجد کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے، تم جو مانگو گے۔ سچ بتاؤ میرے بھگوان پور والوں، ہم ہوتے تو آج پوری زمین اپنی ہوتی یہاں کی، سبھی مانگ لیے ہوتے۔ اب سننا دل کو ہلا دینے والی بات، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت چلا جائے گا، تہجد کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ تمہیں کہہ رہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ اے سننا پورا بھگوان پور سننا، جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے کہا تو ربیہ نے کہا مانگنا ضروری ہے، ہاں ضروری ہے، مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ کہ حضرت ربیہ ایسا ہاتھ آگے دے، میرے ہاتھ کو دیکھنا، یہ حدیث میں لکھا، ایسا ہاتھ آگے بڑھایا، کاپتا کاپتا ہاتھ گیا، ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا، اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے۔ سبحان اللہ اللہ، کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، سبحان مجھے اللہ۔ آپ چاہیے۔ جیسے دنیا میں آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا، کل قیامت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان دینا۔ اللہ، کل اوسے کوثر میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان دینا۔ اللہ۔ اللہ کے رسول کل جنت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اچھا ربیہ تم نے مجھے مانگا، اے ربیہ بولو تم نے مجھے مانگا، تو ایک کام کرنا ہوگا،
रबिया जब तुमने मुझे मांगा तो एक काम करना होगा। वो रबिया थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे। कहने लगे अल्लाह के रसूल एक काम नहीं 100 काम बताइए, जितने काम चाहिए बताइए मैं करूंगा, लेकिन मुझे आप चाहिए मेरे नबी, आप मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है, आप मुझे जितने काम बताने हो बताओ। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, बोलो तुम अकेले नहीं। जो काम मैं बता रहा हूं वो एक ही काम है, कोई भी करेगा। रबिया तुम करोगे या कयामत तक आने वाला कोई मर्द करेगा या कयामत तक आने वाली कोई औरत करेगी? हमारे नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह जो करेगा कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत की हर मंजिल में मैं आपको अंदाज में बताता हूँ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। पूरा भगवानपुर साथ में बोले। हमारे नबी ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। और हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अगर वो ये काम करे कयामत की हर मंजिल में वो मोहम्मद के साथ होगा। कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह के हाथ में तराजू होगा वो मोहम्मद के साथ होगा, सिरात पर मोहम्मद के साथ होगा। अरे मेरे प्यारो जन्नत में भी जाएगा तो मोहम्मद के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब अब इतना तो कह दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्तफा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना? एक काम करना है। और रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरी माएं सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करे, बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना? हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम करना होगा, तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाजें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह। भाई कौन कौन तैयार है? बहुत काम आसान है। बोलो कितनी नमाजें पढ़ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना और कभी कज़ा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारों पहली बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल में गुनाहों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 3 बताओ नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज मेरे प्यारों 5 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह की कसम ये 5 नमाजें पढ़ लो, कयामत की हर मंजिल, कयामत की हर चौखट, अरे कयामत में अलग अलग मंजिलें आएगी। आपको मालूम है कयामत में इतनी अजीब अजीब मंजिलें आएगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल उड़ाएंगे, जब तराजू में हमारे अमाल को तोला जाएगा, हमें पुलसिरात से गुजारा जाएगा। अरे मेरे प्यारो इससे बढ़कर खुश नसीब कौन मुसलमान होगा जो हर मंजिल में नजर उठाएगा तो मोहम्मद नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। नमाज के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें, बिल्कुल पक्का वादा, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो 3 काम मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। नंबर 2 मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नंबर 3 नमाज कज़ा नहीं करेंगे। भाई देखो झूठ नहीं बोलना। कौन कौन पक्का तैयार है? कल की फजर हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।